لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سفر کے مہینے کے بالکل آخری ایام میں ہم لوگ ہیں. انہی ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں اضافہ ہوا، بیماری بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے سہارے سے مسجد تشریف لاتے. سفر کے انہی آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور آخرت کے سفر کے آثار نمایاں ہونے لگے اور مسجد میں صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے سہارے تشریف لاتے، کبھی بالکل آخر میں تشریف لاتے، کبھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت چلتی، تو لوگوں میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا. اس سلسلے میں سب کو پریشانی تھی. صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے، نماز کے وقت میں آتے، نماز سے پہلے جمع ہو جاتے، نماز کے بعد بھی رہتے، اور مسجد میں شور و شغف شروع ہو جاتا. لوگوں کی بھیڑ جب ہوتی ہے تو آوازیں آنے لگتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیمار تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور ان سب سے اجازت چاہی کہ میں اپنی آخری ایام کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں. تمام ازواج نے اجازت دے دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اٹھ سکے. 2 صحابی آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کو سہارا دیا اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک لے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آوازیں سنی. جب آوازیں سنی تو اللہ کے نبی نے پوچھا مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، جو سہارا دیے تھے کہ اللہ کے نبی، صحابہ مسجد میں جمع ہیں، پریشان ہیں، آپ کی علالت کو لے کر پریشان ہیں، آپ کی بیماری کو لے کر پریشان ہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے تو وہاں کچھ وصیتیں فرمائیں. آج امت میلاد کو تو یاد رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں کو اور وصیتوں کو بھول گئی.
وصیت کہتے ہیں کہ بندہ کسی سفر پر نکلے، واپسی کی امید نہ ہو، یا پھر موت کے آثار نظر آ جائیں، پھر کچھ نصیحتیں کرتا ہے کہ میرے وفات پا جانے کے بعد یہ میرے احکامات ہیں، یہ میری فرمائشیں ہیں، اسے پورا کرو۔ اسے کہتے ہیں وصیت۔ شریعت میں وصیت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنی وصیت رکھنا چاہیے، مستحب ہے ہر آدمی اپنے پاس وصیت رکھے کہ اگر اچانک میری موت آ جائے تو میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار، میرے سے تعلقات رکھنے والے، میرے جو قریبی ہیں یا دور کے ہیں، ان سے میں کیا چاہتا ہوں، اس کی ایک نوٹ رکھنا چاہیے۔ یہ مستحب ہے۔ اگر میرے بھائیوں عزیزوں میں قرض دار ہوں تو پھر میرے پاس وصیت کا رکھنا واجب ہے۔ میرے ذمے نمازیں ہیں، میرے ذمے حج ہے، میرے ذمے نذر و نیاز ہے، میرے ذمے قرضہ ہے، میرے ذمے کسی کا حق ہے، تو تمام حقوق واجبہ کے لیے اپنے پاس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے وصیت نامہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جہنم میں جانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مر جائے، اس کے ذمے قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل اس نے نہ چھوڑی۔ پہلی صف میں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہر سال حج بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، روزانہ ہزاروں کے صدقہ خیرات بھی کر لیں، رمضان میں افطار پارٹیاں بھی کر لیں، لیکن مرتے وقت کسی کا حق اپنے ذمے لے کے مر گئے تو خدا کی قسم اس وقت تک نجات نہیں ہوگی جب تک اس کا حق ادا نہ ہو۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، بڑے بڑے لمبے چوڑے بیانات کرنے والے ملیں گے، لیکن لوگوں کے حق دبا کر اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اچانک موت آ جائے گی تو ان کے حقوق ادا کیے بغیر دنیا سے جائیں گے، اور ان کی حق کی ادائیگی کے لیے کوئی شکل و صورت بھی نہیں چھوڑی، کوئی وصیت نامہ نہیں چھوڑا۔ لاکھوں کے کروڑوں کے پیسے لے کر ڈبو کر دنیا سے چلے جائیں گے اور سمجھیں کہ میری ظاہری عبادت، میری نماز، روزہ، میرا حج، میرا عمرہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ ان تمام اعمال کے باوجود بندہ جہنمی بن جائے گا اگر کسی کے حقوق دبا کے مرا یا ادا کیے بغیر مر گیا۔ اسی لیے کہا کہ اگر کسی کے حقوق واجبہ میرے ذمے ہیں یا پھر وہ حقوق جو اللہ کے ہیں، رمضان میں روزہ رکھنا میرے اوپر فرض ہے، میں نے ایک مہینے کے رمضان میں 2 روزے نہیں رکھے اور میں مر گیا، تو میں اپنے پاس ایک نوٹ رکھوں کہ میں نے فلاں رمضان کے 2 روزے میرے ذمے تھے، میں نے چھوڑا ہے۔ اگر میں مر گیا تو میری نسل، میری اولاد، میرے متعلقین، میرے رشتہ دار وہ اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس فدیے کی برکت سے معاف فرما دے۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں دیکھو، کلمے کی موت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو بھی معاف نہیں ہے اگر وہ کسی کا قرضہ دبا کے جاتا ہے تو۔ شہادت کی موت عظیم موتوں میں سے ایک موت ہے۔ مدینے میں مرنے والا، مکے میں مرنے والا، شہادت کی موت جو اللہ کے راستے میں ملتی ہے، گردن کٹا کر اللہ کے دین کو احیا کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں جس نے اپنی جان لگا دیا، جس کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت کے اعلان ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ان کے انہی لباس کے ساتھ اٹھائے گا جن لباس میں وہ شہید ہوئے تھے، ان کے جسم سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن اللہ کہے گا کہ اگر تیرے ذمہ قرض ہے اور تو نے کسی کا قرض ادا کیے بغیر دنیا سے آیا ہے تو پھر اگر اس کی شکل صورت چھوڑی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے اس کا جواب دے پھر میرے یہاں آنا، میں تو بغیر حساب کے تجھے جنت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس کے حقوق واجبہ ہیں وہ ادا کیے بغیر پہلے میرے سامنے نہیں آنا۔
میرے بھائیوں عزیزوں، وصیت نامہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، سب سے پہلے ہم سمجھ لیں وصیت کسے کہتے ہیں، وصیت کا کیا حکم ہے۔ اپنے تمام احکامات، اپنے تمام فرمائش، جو بھی میری جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ان کو بعد میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے متعلقین پورا کریں۔ اگر وہ حقوق واجبہ نہیں ہے تو ایسی وصیت مستحب ہے، اور اسے ادا کیا جائے گا کہ وارث جو بھی چھوڑے گا، مرنے والا جو بھی چھوڑے گا، وارثین کے ذمے جو بھی آئے گا، اس میں سے جتنا مال ہے اس کا 1/3 جس میں سے نکال کر لوگوں کے، مرنے والے کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اور کچھ وصیتیں حرام بھی ہیں۔ حرام وصیت کیا ہے؟ میں کسی کو محروم کرنا چاہتا ہوں، آج یہ بڑی بیماری ہے، اولاد نافرمان ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بس میرا فلاں فلاں حق فلاں کو دے دینا تاکہ میرا یہ وارث محروم ہو جائے۔ یہ وصیت حرام ہے۔ لوگ پیپر میں، بانڈ میں لکھا کے مرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں فلاں بیٹے کو، پہلے بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو، تیسرے بیٹے کو، میرا نافرمان ہے اسے حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت کہتی ہے اگرچہ وہ تیرا بیٹا باغی ہو لیکن تیری اولاد ہے، اسے اس کا حصہ ملے گا۔ کسی کو محروم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرتے ہیں تو یہ وصیت جائز نہیں ہے، اور وصیت انسان کے اپنے آخری ایام میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی وصیت لکھ کے رکھے تو یہ مستحب ہے کہ بندے کو کب موت آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ماں باپ کو اگر سمجھایا جائے، رشتہ داروں کو سمجھایا جائے کہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دو تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے کو اسے وارث نہیں کہ میراث کا مال نہیں کہتے۔ مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اسے میراث کہتے ہیں، اور مرنے سے پہلے جو تقسیم کیا جاتا ہے اسے ہدایہ کہتے ہیں۔ اس میں کمی زیادتی جائز ہے، بڑے بیٹے کو بہت زیادہ دیا، چھوٹے بیٹے کو کمی پیش دیا، یہ تو ہدیہ ہے۔ مال کا مالک باپ ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے، لیکن مرنے کے بعد جو تقسیم ہوگی وہ برابر شریعت نے جو حصے تقسیم کر دی ہے، مورث کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو کے مرے۔ تو انہی وصیتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی وصیت کی۔ وہ وصیت، اس میں سے پہلی وصیت ہے، ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے جمع ہونے کو کہا تو لوگوں صحابہ سے کہا کہ جب مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں، یعنی بالکل اپنے آخری ایام 4 یا 5 دن بچے ہیں دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، ان ایام میں کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں کی۔ آج ان وصیتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انہی وصیتوں میں سے آج مجھے ایک وصیت پر روشنی ڈالنی ہے، اور ارادہ ہے کہ میں ان 5 وصیتوں کو ایک ایک کر کے بالتفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھتے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا لا تجعلوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، ولا تجعل قبری مسجدا، اور میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لعن اللہ، اللہ تعالی لعنت فرمائی، الیہود والنصارى، نصارہ اور یہود پر۔ کیوں؟ اتخذوا، انہوں نے بنایا، قبور انبیائہم، اپنے انبیاء کی قبروں کو، مساجدہ، انہوں نے سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بڑی بدعت کی طرف روشنی ڈالی۔
میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، مسجد نہ بنانا۔ مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ یسجد سجدن، عربی میں کہتے ہیں سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، اور جسے سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجود کہتے ہیں۔ جیسے عبدہ یعبد عبدن، عبادت کرنا، عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے معبود کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، جس جگہ عبادت کی جاتی ہے اسے معبد کہتے ہیں، اور جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، لا تجعلوا قبری مسجدا، میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے وقت کے نبیوں کو، اپنے وقت کے بزرگوں کو، اپنے وقت کے ولیوں کے قبروں کو مسجد بنائی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی۔ بزرگان محترم، یہ بت پرستی کی ابتدا شخصیت پرستی سے شروع ہوئی۔ شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں؟ شخصیت پرستی کہتے ہیں کہ کسی ایسے انسان کی محبت، کسی بھی انسان کی محبت دل میں ایسے اتر جائے کہ اس کی محبت میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی راضی کی کوئی فکر نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی عقیدت رکھتا ہے، مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے، مجھ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اور میری عقیدت، میری محبت اس کے دل میں اتنی اتر گئی کہ اگر میں کوئی ناجائز کام کروں یا کسی ناجائز کام کرنے کا حکم کروں یا پھر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھ کر میں خاموش رہوں، تب بھی وہ میری محبت کی وجہ سے میری ان حرکتوں پر نکیر نہ کرے۔ یہ شخصیت پرست ہے۔ آج یہی معاملہ ہے ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابروں، ہمارے کسی بھی لین کے ہوں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے غیر ہوں، لیکن میرے بھائیوں اگر کسی کی محبت اتنی اتر جائے کہ اس کا غلط کام غلط نظر نہ آئے تو پھر وہ شخصیت پرست ہے، اور شخصیت پرست اسلام میں حرام ہے۔ کیونکہ شخصیت پرستی ہی سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اور بت پرستی کا کیا حال ہے؟ بت پرستی کا حال دیکھیے کیا ہے۔ کوئی ہزاروں معبودوں کو خدا بنایا بیٹھا ہے، کوئی 13.5 کروڑ، کوئی 3.5 کروڑ خداؤں کو معبود بنائے بیٹھا ہے۔ 360 بت بنے تھے خانہ کعبہ میں۔ اس کی وجہ بھی بتائی کہ 360 دن اسلامی دن ہیں، چاند کے 360 دن ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہر ایک دن کے لیے ایک معبود بنا لیا۔ فلاں دن فلاں معبود، فلاں دن فلاں معبود۔ یہ شخصیت پرستی سے بت پرستی کی طرف ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر بت پرستی کی ابتدا ہی شخصیت پرستی سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دین کی محنت کیے، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام تک کوئی قوم گزری ہے تو ساری قوموں نے اللہ کی عبادت کی ہے، یہاں بت پرستی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے اندر چند بنیادی شخصیتیں تھیں، نیکوکار تھے، اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے، ان کا خیر، ان کی اچھائیاں، ان کی بھلائیاں پوری قوم دیکھتی تھی۔ ان کی برکتوں، رحمتوں کو آنکھوں سے دیکھا، ان کی عقیدت اتنی دل کے اندر بیٹھ گئی کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی جگہ خالی دیکھ دیکھ کر دل کے اندر کڑن سی، فکر سی پیدا ہوتی تھی کہ اب یہ لوگ نہیں ہیں، اب ان کی جگہ کون لے گا؟ تو ابلیس نے دماغ میں ایک بات ڈالی، وہ لوگ نہیں ہیں تو کیا ہوا، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم انہی کے جگہ کو خالی نہ دیکھ سکیں۔
ان کی جگہ کو پر دیکھیں، اور جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کی عبادت تو کریں گے، لیکن ایک نظر ان پر ڈال کر ان کی سے خیر و برکت حاصل کریں گے۔ ذرا مسلمانوں کے گھروں کے اندر جا کر دیکھو، فلاں بابا فلاں بزرگ، فلاں بابا فلاں بزرگ، ہزاروں کی تعداد میں ایک زمانے میں، اللہ کا شکر ہے اب تو نہیں ہے، لیکن آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے چلے جاتے تو گھروں کی ایک دیوار مستقل انہی بزرگوں کے نام پر، گھر کی 4 دیواری 3 دیواری زندوں کی اور 1 دیوار مردوں کے لیے۔ ابلیس نے بات ڈالی کہ ان کا مجسمہ بنا لیں گے، پھر انہیں اپنی عبادت گاہوں میں رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن جاتے ہوئے ان سے مشورہ بھی کر لیں گے، ان سے دیکھ لیں گے، انہیں چھو لیں گے، انہیں چوم لیں گے۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 معبود تھے، ود، یعوق، نسرا۔ یہ معبود تھے جو حقیقت میں انسان تھے، نیک تھے، بزرگ تھے، اکابر تھے، ولی تھے۔ ان کی ظاہری عبادات سے لوگ متاثر ہو کر انہی کو خدا بنا لیا، دھیرے دھیرے وہی خدا بن بیٹھے۔ اب میرے بھائی عزیزو، یہی سوچ کس کی ہے؟ شیعہ کی ہے، پنج پا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں صرف ہم 5 کو مانیں گے، ایک محمد الرسول اللہ کو، ایک علی کو، ایک فاطمہ کو اور حسنین کو۔ یہ پنج پا، پنجے۔ میرے بھائی عزیزو، اس زمانے میں بھی 5، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی 5، پنج پا۔ اور مسلمان لے کے ناچ رہا ہے، اسے اس کا علم بھی نہیں کہ کسے لے کو ناچ رہا، خدا بنا کے، رب بنا کے۔ اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس بات کو سمجھایا وہ توحید کو ہے۔ بڑا زبردست نقشہ اللہ نے کھینچا۔ ایک ایک آیت نکالو قرآن پاک میں، کسی آیت کو بھی نکالو آپ کو اس میں توحید نظر آئے گی۔ 6666 آیتیں ہیں، اور 6666 آیتوں میں اللہ نے اپنی ہی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ کوئی دوسرا مضمون ملے یا نہ ملے، آپ کو توحید ضرور ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم پرانا ہے، قدیم ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، دوسروں کا دھرم قدیم ہے، لیکن قدیم ترین وہ توحید ہے۔ قدیم اور قدیم ترین میں بڑا فرق ہے۔ قدیم یعنی پرانا، اور قدیم ترین کہتے ہیں بہت پرانا۔ بہت پرانا مذہب کون سا ہے؟ وہ توحید کا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اس دنیا میں، اور وہ موحد تھے، نبی تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، لا تجعلوا قبری مسجدا، میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اب میرے بھائیوں، جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی اور کی قبر پر سر جھکانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سجدہ کہتے کسے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال امرت ان اسجد علی 7 چیزوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، 7 اعضاء پر۔ علی الجبہۃ واشار الی انفہ، پہلی چیز سر جو جھکایا جاتا ہے، جس میں پیشانی اور ناک داخل ہے۔ والیدین، دونوں ہاتھ، والرکبتین، دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور دونوں قدم کے پنجے۔ یہ جہاں جھکا اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم عبادت کے نام پر نہیں جھکتے، تعظیم کے نام پر جھکتے ہیں۔ خود حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ اگر سجدہ عبادت کے لیے ہے تو کفر ہے، اگر تعظیم کے لیے ہے تو حرام ہے۔ یہ کسی دیوبندی عالم کی نہیں بلکہ بریلوی عالم کے جو بانی ہیں احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا گیا تو کفر ہے، اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا گیا تو حرام ہے۔ گویا دونوں شکل میں وہ نیکی نہیں بلکہ گناہ ہی گناہ ہے۔ لیکن انہیں سمجھائے کون، انہیں بتائے کون، انہیں کھینچ کے لائے کون؟ موحد کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا اپنے مومن بندے کو سمجھانے کے لیے۔ اے میرے بندے، تو اگر چاہتا ہے کسی اور کو معبود بناؤ تو پہلے اسے معبود بنانے سے پہلے اس نے کیا پیدا کیا ہے اسے لا کے دکھا۔ میرے بھائی عزیزو، کسی بھی چیز کے معبود ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ جسے مومن ہونے کے لیے شرط ہے، اسی طرح کسی خدا کے خدا ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ خدا کے خدا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، کریٹر ہو۔ میرے بھائی عزیزو، ہم جو بناتے ہیں یہ کریٹنگ نہیں، کریٹر کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں کسی غیر موجود چیز کو وجود میں لانا۔ ہوا نہیں ہے ہوا لاؤ، انسان نہیں ہے انسان لاؤ، پتھر نہیں ہے پتھر لاؤ، پانی نہیں ہے پانی لاؤ، آسمان نہیں ہے آسمان لاؤ، زمین نہیں ہے زمین لاؤ، اسے کہتے ہیں خالق۔ اور دنیا میں جو انسان بنا رہے ہیں وہ تو چیزوں کو جوڑ رہے ہیں۔ لوہے سے لوہے کو جوڑا تو فلائٹ بنا، ریل بنی، دنیا کی چیزیں بنی، فین بنا، مٹی سے مٹی کو جوڑا، اینٹ سے اینٹ کو جوڑا تو گھر بنا۔ یہ خالق نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، کریٹر نہیں، یہ تو مینوفیکچرنگ ہے، یہ تو بناوٹ ہے، یہ تو مصنع ہے۔ صانع اور خالق میں بڑا فرق ہے۔ خدا خالق ہوتا ہے، صانع بھی ہوتا ہے، اور مخلوق جو آج دنیا میں ہے وہ سب کے سب صانع ہیں، خالق نہیں ہے۔ اور معبود کے معبود ہونے کے لیے ضروری ہے اس کے اندر تخلیق کا مادہ ہو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ ھذا خلق اللہ، یہ دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ایسی چیز لا کے دکھاؤ جو خدا کے علاوہ کسی چیز کو اس نے بنایا ہو۔ خدا کے علاوہ جن معبودوں کو خدا سمجھتے ہو، فَأَرُونِي، لے آؤ، اللہ کہتا ہے وہ کچھ بنائے ہوں۔ اور خود قرآن پاک میں بڑا زبردست اللہ نقشہ کھینچتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل، یا ایھا الناس، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں مثال بیان کریں گے۔ فاستمعوا لها، ذرا غور سے سنو، اللہ کہتا ہے ضرب مثل فاستمعوا لها، غور سے سنو میں مثال بیان کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک مکھی لا کے دکھاؤ، ایک مکھی بنا دے جنہیں تم خدا کہتے ہو، وہ اگر بناتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اسے خدا تسلیم کر لوں گا۔ بلکہ آگے اللہ کہتا ہے بڑا زبردست، میرے بھائی یہ آیت تو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، بلکہ اگر جنہیں تم خدا سمجھتے ہو ان سے وہ مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، اسے واپس لینے کی طاقت ان خداؤں میں نہیں ہے۔ کوئی لڈو چڑھا رہا ہے، کوئی پھولے چڑھا رہا ہے، کوئی ناریل چڑھا رہا ہے، اس پر مکھی بیٹھی اور مکھی نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق لے کے اڑ گئی، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے خداؤں میں دم ہے، تمہارے خداؤں میں طاقت ہے، تو پھر کہو کہ وہ واپس لے لیں۔ اے بھائی وہی ذرا سوچو اللہ نے کتنی زبردست مثال دی۔ ھذا خلق اللہ، یہ ساری دنیا، ساری کائنات، دریائیں اور ساری جتنی نظر آ رہی ہیں وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر جسے تم خدا سمجھتے ہو اس نے کچھ بنایا ہے تو وہ لا کے دکھاؤ۔ چلو میں تمہیں مثال دیتا ہوں اور غور سے سننا، وہ جو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو وہ مکھی بنا دے، بلکہ اللہ کہتا ہے مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی میں نے بنائی ہے، میری بنائی ہوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو تمہارے یہ خدا اس سے واپس لے نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں عزیزوں مسلمانوں، آج موحد پرست بننے کی ضرورت ہے۔
لیکن توحید پرست مسلمان بت پرست، قبر پرست، شخصیت پرست، نفسانی خواہش پرست، حسن پرست بن گئے، جس کی وجہ سے سروں پر جوتیاں پڑ رہے ہیں، سروں پر منہوں پر تھوکا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام پر جینے والے ایک ایک نام کو، ایک ایک انسان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو خدا پرست تھا وہ نفسانی خواہشات پرست بن گیا، وہ حسن پرست بن گیا، وہ شخصیت پرست بن گیا، وہ بت پرست بن گیا، قبر پرست بن گیا، بزرگ پرست بن گیا، ولی پرست بن گیا۔ بزرگان محترم، توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام میں جو بات پیدا ہو سکتی تھی کہ خدا کے بعد مقام محمد رسول اللہ کا ہے، چلو محمد کی عبادت کر کے خدا کی یہاں جنت مانگ لیں، اس اشکال کو نبی نے اپنی وفات سے پہلے ختم کر دیا۔ لا تجعل قبری مسجدا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اگر امت کے اندر قبر پرست کی شکل نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو باہر بنایا جاتا، چار دیواری میں بنا کر رکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس جو حجرے کے اندر ہے، اگر امت کے اندر اس کا شبہ نہ ہوتا کہ یہ قبر پرست بن جائے گی، اگر اس کا شبہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو چاروں دیوار سے کیا کر دیتے؟ آزاد کر دیتے، کھلا رکھتے، تاکہ ہر امتی آئے اپنے نبی کی قبر کی زیارت کر کے جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا کر دیا گیا؟ چار دیواری میں قید کر دیا گیا تاکہ یہاں بت پرستی نہ ہو۔ مزاروں پر جا کر جھکنے والا مسلمان، ارے اگر سجدے کا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن محمد رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو ہوتا، لیکن اس میں بھی توحید کے منافی ہے، لہٰذا میں نے شوہر کو سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ شوہر کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی عزیزو، جب تک ہم موحد نہیں بنیں گے، مخلوقات سے ہمارا تعلق صرف اشیاء کی طرح ہو، سامان کی طرح ہو، خدا کی نظر سے کسی چیز کو نہ دیکھیں، چاہے وہ قبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، وہ صرف مخلوق ہے، خالق ہو نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محنت کی اپنی قوم میں اسی بات کو لے کر، گاؤں میں میلہ لگا تو 7 لوگ میلے میں نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ وہ بیماری کیسی تھی؟ درد کا تھا کہ اتنی بڑی قوم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ اب جب سارے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور کلہاڑی لٹکا دی بڑے پر۔ جب قوم واپس آئی تو قوم سے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو اور جو بلوانا چاہتے ہو اپنے بڑے معبود سے بلواؤ۔ اور ساری قوم جانتی تھی کہ یہ بت بولتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اسی کو کھینچا ہے، ارے جن کو خدا سمجھتے ہو وہ تو تم سے بدتر ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو تم عبادت کرنا اچھا سمجھتے ہو، وہ بت تو اتنے ناکارہ ہیں کہ تم ان کے سامنے بہتر ہو۔ دیکھو تمہارے پاس آنکھ ہے، تم دیکھ سکتے ہو، بت کے پاس آنکھ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، تم پکڑ سکتے ہو، لیکن تمہارے بت کے پاس بھی ہاتھ ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتا۔ تمہارے پاس پاؤں ہیں، چل سکتے ہو، تمہارے بتوں کے پاس بھی پاؤں ہیں، وہ چل نہیں سکتا۔ تمہارے پاس کان ہے، تم سن سکتے ہو، اور تمہارے بتوں کے پاس بھی کان ہے، وہ سن نہیں سکتا۔ تو پھر بتاؤ یہ خدا تم سے جو بدتر ہے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ کہ خدا کے خدا ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک خالق ہو اور دوسرا جو مخلوق ہے اس سے بہتر ہو۔ اور جن کو خدا سمجھ کر عبادتیں کی جا رہی ہیں،
جن مزاروں پر جا کر سجدہ کیا جا رہا ہے، جن مزاروں پر جا کر اولادیں مانگی جا رہی ہیں، جن مزاروں پر جا کر صحتیں مانگی جا رہی ہیں، جن مزاروں پر جا کر نظریں مانی جا رہی ہیں، ارے وہ خود صحت دینے والے ہوتے تو بیمار کیوں مرتے؟ وہ خود اولاد دینے والے ہوتے تو بے اولاد کیوں مرتے؟ وہ خود تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتے تو خود قبر میں اپنی ضرورتوں کو پورا کیے بغیر کیسے جاتے؟ جا کر ان قبر والوں سے پوچھو، مرے ہو تو کیا بیماری نہیں آئی تھی؟ تم کس سے مانگے تھے؟ کہ تم میں کوئی بے اولاد نہیں مرا؟ کہ تم میں کوئی ضرورت مند نہیں تھا؟ کیا تمہارے اوپر قرض نہیں تھا؟ کیا تمہاری حاجتیں نہیں تھیں؟ کیا تم اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو خدا کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے پورا کر سکتے تھے؟ جب نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت جو پورا نہ کرے وہ دوسروں کی ضرورت کیا پورا کرے گا؟ بزرگان محترم، مسلمان آج سب سے زیادہ اعمال میں کمزور کیوں ہے؟ صدقہ خیرات میں کمزور کیوں ہے؟ روزہ تلاوت میں کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کہ بنیادی جو چیز ہے توحید، اس کی کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ جان توڑ محنت کی وہ ایمان پر تھی، یقین پر تھا۔ آج اللہ کی ذات سے ہٹ کر قبروں کے پاس چلا گیا ہمارا یقین قبروں کی طرف چلا گیا، مزاروں کی طرف چلا گیا۔ جمعہ دیکھو، مسجد آئیں یا نہ آئیں، مستورات جمعہ کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن وہاں جانا ضروری ہے، وہاں لائن لگانا ضروری ہے، پھول چڑھانا ضروری ہے، ناول چڑھانا ضروری ہے، اگر بتی موم بتی چلانا ضروری ہے۔ سمجھتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کر کے مزار پر چادر چڑھا دو، خدا کے اختیارات کو چھین کر یہ مزار والا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ بعض عقائد میں تو غیر بہتر ہیں ہم سے تو غیر بہتر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، انہیں بھی پورا اختیار نہیں۔ پورا اختیار تو کسے ہے؟ ایشور کو ہے، جو سب سے بڑے خدا ہے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے کہ جتنا اختیار اللہ کو ہے اس سے زیادہ اختیار ان کو ہے۔ اللہ کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس چلے گئے تو سارے مسئلے حل۔ یہ سوچ میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں صحابہ ایمان لانے سے پہلے ان کی تھی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بڑے زبردست صحابی ہیں، لنگڑے تھے اور ان کی قربانی بھی عجیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان صحابہ کی تعریفیں بیان فرمائی۔ تین بیٹے شہید ہوئے، لیکن ان کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان کے 3 بیٹے معاذ، معوذ، خلاد رضی اللہ عنہم اجمعین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں دین کی محنت کرتے تھے تو اس وقت مدینے سے چند لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے بھیجا، جاؤ دین کی محنت کرو۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت سے پورے گھروں میں دین داخل ہونا شروع ہو گیا، سارے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دی۔ انہی میں سے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے میں جو کفار رہتے تھے وہ اپنے محلے، اپنے خدا، اپنے گھر اور اپنے گاؤں کے لیے الگ الگ خدا رکھتے تھے۔ گاؤں کے لیے اور دیورو الگ، محلے کا خدا الگ، منے دیورو الگ، گھر کا خدا الگ، محلے کا خدا الگ، گاؤں کا خدا الگ، علاقے کا خدا الگ۔ یہ مدینے کے اندر بھی ماحول تھا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جس خدا کے فیورٹ پجاری تھے وہ منات تھا، اور لکڑی، قیمتی لکڑی سے اسے بنایا اور گھر کے اندر ایک کونے میں اسے رکھا۔ روزانہ عطر کی دھونی دیتے، اسے کپڑے اڑاتے اور اس کی روزانہ منت سماجت کرتے، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت پہنچی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے گھر تک تو تینوں بیٹے نوجوان تھے، 17، 18، 16، 15 سال کے۔ تینوں نے ایمان قبول کر لیا۔ گھر کے اندر والدہ کو دین کی دعوت دی، والدہ نے بھی دین کی دعوت کو قبول کر لیا، ہند رضی اللہ عنہ۔
گھر کے 4 افراد مسلمان اور عمرو بن جموح پکے کٹر بت پرست. جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو تحقیق کرتے کون مصعب بن عمیر کے پاس آج گیا تھا، کس نے اسلام کی باتیں سنی. کوئی ہر کہتا کہ نہیں کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں سنا. حالانکہ سب کے سب کیا ہیں؟ مسلمان. کیونکہ معلوم تھا کہ اگر باپ کو معلوم ہو گیا تو باپ پیٹے گا، گالی دے گا، مارے گا، گھر سے باہر کر دے گا. کئی وقت گزرا، ایک دن ہند نے یہ ٹھان لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. حسب معمول عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے بت کے پاس گئے، منات کی تعریف کی، اس کی پوجا کی. اس کے پوجا پاٹ کرنے کے بعد واپس گھر آئے اور ہند سے پوچھا تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے آج مصعب بن عمیر سے ملاقات کی؟ کیا اسلام کی کوئی بات انہوں نے سنی نہیں ہے؟ کہیں وہ بددین تو نہیں ہو گئے؟ تو ہند نے کہا کہ وہ تینوں مسلمان ہو گئے. غصے میں آگ بگولا ہو گئے. پوچھا تم؟ کہا میں بھی مسلمان ہو گئی. اچھا تم سارے کے سارے بددین ہو گئے؟ تو کہا کہ ہم جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے کلام کو سن کر. اچھا چلو کلام سناؤ. معاذ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا. تو عمرو بن جموح نے کہا بڑا اچھا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے. پوچھا کہ ساری باتیں ان کی ایسی ہی ہیں؟ کہا ساری باتیں ایسی ہیں، سچائی کی، دیانت داری کی، امانت داری کی، صداقت کی، شجاعت کی. تو باپ کے ان سوالات کو دیکھ کر بیٹوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو ایمان قبول کر لیں گے. کہا کہ ابو جان کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ کہا کہ نہیں، ابھی تو میں نے صرف سوچا ہے، مشورہ کروں گا جا کر منات سے. اب اٹھ کے گئے، منات کے سامنے ساری کارگزاری سنائی کہ دیکھو میرے تینوں بیوقوف بچے اور میری بیوقوف بیوی تو ہمیشہ بیوقوفی ہوتی ہے، جس کی سنتی ہے اس کی بولنے لگ جاتی ہے. کہا کہ دیکھو یہ تینوں بیٹے بیوقوف اور میری بیوی بھی بیوقوف، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک اللہ کو ماننے لگ گئے. اے منات میں تیرا پجاری ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی تعریفیں کرتا ہوں. اب میں نے سورہ فاتحہ سنا ہے، بڑا اچھا کلام ہے، تو میرے اسلام لانے کے بارے میں کیا مشورہ دیتا ہے؟ اب بت تو تھا ہی، بولے گا کہاں سے؟ بت تو خاموش رہا. تو عمرو بن جموح نے کہا کہ شاید تو مجھ سے ناراض ہے، میں تجھے خوش کرنے کے لیے قربانی دوں گا، بلی چڑھاؤں گا اور چڑھاوا چڑھاؤں گا. عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ گئے اور پھول کا ہار لائے، پھول چڑھایا، قربانی دی اور بت کو خوش کرنے کی کوشش کی. جب تینوں بیٹوں نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ سننے کے بعد، اسلام کی دعوت دینے کے بعد عمرو بن جموح کے دل میں اسلام کی کوئی رغبت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو ان کے ایک دوست تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. یہ تینوں، یہ چاروں کے چاروں ہم جھولی تھے. ہم جھولی مطلب ایک ہی زمانے کے کھیل کود کے لوگ. اب 17-18 سال کا نوجوان تو کیا ہے، مینڈک کی طرح پھدکتا. سچ آج کا نوجوان تو اللہ حفاظت کرنا، کہیں کوئی اتنا پھدک رہا معلوم نہیں. ماں باپ کی بھی نہیں سنتا، بڑوں کی بھی نہیں سنتا، مسجد کی مولوی کی بھی نہیں سنتا. ان کا کام ہی بولنے کا رہے تو بتا. میرے بھائی اب یہ چاروں ساتھی مل کر مشورہ کرنے لگے کہ بھئی اسلام کی دعوت دیے، قبول نہیں کر رہے. منات سے مشورہ کیا، منات کچھ نہیں بولتا، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کیا کریں. تو چاروں دوستوں نے سوچا کہ کچھ منات کی بے بسی اپنے والد کو دکھاتے ہیں کہ منات کتنا بے بس ہے. جب والد رات کو سو گئے، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سو گئے، تو ان چاروں لڑکوں نے اس بت کو اٹھایا اور بنو سلمہ کا جو کچرا دان تھا وہاں لے جا کر پھینک کے آ گئے. اب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، حجرے کے اندر داخل ہوئے. اب دیکھا تو وہاں بت نہیں ہے، منات نہیں ہے، خدا نہیں ہے. پریشان ہو گئے اور گھر کے اندر زور زور سے چیخ و پکار کیا کہ میرے خدا کو کس نے کیا کیا. اور آوازیں لگائی گلی میں، منات کہاں ہے؟ اے میرے خدا کہاں ہے؟ میں تجھے آواز دے رہا ہوں. بہت تلاش کے بعد بنو سلمہ کے کچرا دانی میں دیکھا تو وہاں بت پڑا ہے. اٹھا کے لایا، اسے دودھ سے نہلایا، پانی سے نہلایا، عطر لگایا، کپڑے پہنایا، پھول پہنایا اور پھر واپس اس جگہ رکھ دیے.
کہا کہ میرے بچوں نے جو غلطی کی ہے، جس نے جو غلطی کی ہے اسے معاف کر دے، میں تیرا اس سے بدلہ لوں گا۔ اور گھر کے اندر ہمیشہ ڈانٹ اور ڈپٹ کرتے تھے، کون اس طریقے سے کیا ہے، مجھے معلوم ہو جائے تو میں اسے سزا دوں گا۔ لیکن دوسرا دن گزرا تو پھر ان چاروں لڑکوں نے وہی کام کیا۔ پھر دوسرے دن باپ غصے میں آئے، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پھر کچرا دانی میں گئے، اٹھا کے لائے، اسے غسل کیا، غسل کرایا، عطر لگایا، کپڑے پہنایا، پھر واپس رکھ دیے۔ 3 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تو چوتھے دن تلوار نکال کے بت کے گلے میں ڈالا، کہا کہ میں تو تیری نگرانی 24 گھنٹے نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھے تلوار دیتا ہوں، اگر کوئی تیرے ساتھ ایسا کرے تو کیا کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جب آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بناتا ہے تو سب سے پہلے اللہ عقل چھین لیتا ہے۔ دیکھو آسمانوں میں پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بیوقوف کے بیوقوف ہیں، اپنے خدا کو نہیں پہچان رہے۔ جب اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ عقل چھین لیتا ہے۔ خدا کی نافرمانی پر جب بندہ اترتا ہے عقل چھین لیتا ہے۔ مسلمان جب اللہ کی عبادت چھوڑتا ہے اللہ عقل چھین لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک نے قتل کیا، دوسرے کا قتل کرنے کے بعد اللہ نے عقل چھین لی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، قتل تو کر دیا ہوں تو کروں تو کیا، اپنے بھائی کے لاش کو اپنے کندھے پر ڈال کر جنگل میں پھر رہا ہے۔ فَعَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوہ بھیجا، اس کوے نے اپنے مرے ہوئے کوے کو دفنایا تو پھر وہ کہنے لگا کہ کاش میں اس کوے سے تو اچھا ہوتا۔ یعنی اللہ نے جو کوے جانور کو جو عقل دی ہے وہ عقل بھی انسان کے اندر رہتی نہیں جب بندہ نافرمانی پر اترتا ہے۔ دین کی کوئی بات دماغ میں گھستی نہیں۔ ان بدعات و خرافات میں گھسے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ خدا کون ہے، معبود کون ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کو مانتے نہیں، بس اپنی مرضی، ہمارے باپ دادا کی مرضی چلی آ رہی ہے، ہم چلتے رہیں گے۔ اب عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ تلوار لٹکا کے چلے گئے اور اطمینان تھا کہ اب تو خدا کے پاس تلوار بھی ہے، کوئی آئے گا تو وہ مقابلہ کرے گا۔ لیکن یہ چاروں صحابی موحد تھے، گئے تلوار نکالی اور اس بت کو لیا، اب مرے ہوئے کتے کے گلے میں ڈال کر اسے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ معذور تھے، لنگڑے تھے اور بڑی عمر کی 60 سال کی عمر تھی، سنائی بھی کم دیتا تھا۔ اب بھی تلاش کرتے کرتے جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں میں مرے ہوئے کتے کے گلے میں منات پڑا ہے، تو کہنے لگے اے منات، میں آج تک تو تجھے بڑا طاقتور سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا تو سب اختیار رکھتا ہے، تو میرے سے گیا گزرا ہے، میں تو ایک پیر کا معذور ہوں پھر بھی چلتا پھرتا ہوں، تو بالکل کیا ہے، دونوں پیر کے باوجود نہ چل سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، اور میں تھوڑا بڑی عمر والا سنتا کم ہوں، لیکن کوئی آواز دیتا ہے تو جواب بھی دیتا ہوں، لیکن تیرے لیے میں کتنے دنوں سے آواز لگاتا ہوں، تو آواز بھی نہیں دیتا، معلوم ہوتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے۔ واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے خادم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب پھر میرے بھائیوں عزیزوں، جب اسلام قبول کیا تو پھر کیسی قربانی دی کہ چاروں بیٹے جنگ بدر کے بعد، جنگ احد ہوئی 2.5 سال کے بعد، تو تینوں بیٹے نکلے۔ اب عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی آؤں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابو جان آپ تو لنگڑے ہیں، معذور ہیں، آپ کو تو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو جہاد میں اللہ کے راستے میں گردن کٹانے کے لیے تو بڑے بہادر شخصیت کی ضرورت ہے، طاقتور کی ضرورت ہے، آپ تو معذور ہیں، آپ آ کے وہاں کیا کریں گے؟ تینوں بیٹوں نے تسلی دے دی، نہیں ضرورت نہیں آنے کی۔ اب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے تینوں بیٹے اللہ کے راستے میں جائیں، میں گھر میں رہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم تو معذور ہو، اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے، تم گھر میں رہو۔ کہا اللہ کے نبی نہیں، میرے بیٹے شہادت پائیں اور وہ جنت میں چلے پھریں اور میں دنیا میں یہیں رہوں۔ نہیں اللہ کے نبی مجھے بھی جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو جنگ احد کے میدان میں اترے تو اترتے ہی کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے واپس نہ لوٹا، میں چاہتا ہوں کہ میری شہادت اسی سرزمین میں ہو اور میں مر جاؤں اور جنت میں جاؤں، جنت کے چاروں کو اپنے پاؤں سے کھود لوں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، توحید اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سمجھایا، لا تجعل قبری مسجدا لا تجعل القبور مساجدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ذاتی اعتبار سے کبھی لعنت نہیں فرمائی، چند برے اعمال تھے، ان برے اعمال کی وجہ سے لعنت فرمائی ہے، اور 7 لوگوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی۔ 7 لوگوں کا نام لے کر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے ایک ٹولی تھی مشرکین کی، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ، معیط، یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ 7 افراد تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کو کون تکلیف دے گا۔ اب 7 میں سے ابو جہل اٹھا کہ میں دوں گا، اور اس سے گیا، جا کر اونٹ کی اوجھڑی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں گردن پر رکھ دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وزن کی وجہ سے سجدے سے اٹھ نہیں سکے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس اوجھڑی کو ہٹا سکوں۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ بھاگی سے آئی اور اس اوجھڑی کو ہٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے تو 7 لوگوں کا نام لے کر لعنت فرمائی، بد دعا دی، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، معیط تھا۔ یہ 7 افراد تھے۔ 7 میں سے 6 افراد کے نام کیا ہیں؟ حدیث میں منقول ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 7ویں آدمی کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کو بد دعا دی، اور یہ 7 لوگ جنگ بدر میں کیا ہوئے؟ جہنم رسید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ جہاں بتائی تھی وہیں پر وہ کیا ہوئے؟ ملعون دنیا سے رخصت ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ بدر کے کنویں میں ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھی۔ میرے بھائی وہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر ذاتی بنیاد پر کسی پر لعنت نہیں فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی، سوائے ان 7 افراد کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمیشہ ڈرایا ہے ان اعمال سے جن اعمال سے خدا کی لعنت برستی ہے۔ ان اعمال میں ایک عمل ہے قبروں کی کیا کرنا؟ زیارت کے نام پر سجدے کرنا۔ میرے بھائی و عزیزوں، آج یہ بیماری عام ہے، مسلمان اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب میلاد آ جائے میرے بھائی و عزیزوں، ذرا دیکھو مسلمانوں کو، ناچنا گانا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عاشق وہی ہے جو نبی کے دیے ہوئے کو لے لے، پکڑ لے مضبوطی سے، اور منع کیے ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ نبی جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو حکم کیا گیا ہے ان چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کے بارے میں کہا، شراب سے منع فرمایا، ناچ گانے سے منع فرمایا، بھیڑ بھاڑ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ سے منع فرمایا۔ لیکن دیکھو ما نہاکم عنہ فانتہوا کے بجائے ما نہاکم، جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ چیزیں مسلمان پکڑ لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ عورتوں کی بھیڑیں جمتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور فلم بینی ہوتی ہے، اور میرے بھائی و عزیزوں اسلام کے نام پر، میلاد کے نام پر وہ ساری برائیاں ہوتی ہیں جو ایک غیر مسلم اپنے بتوں کی جینتی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور یہ میرے بھائی و عزیزوں لعنت کا سبب ہے۔ اس سے بڑی بات کیا کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کو کرے، عاشق رسول کہتے ہوئے جن چیزوں کے نہ کرنے کی تعلیم خود اللہ کے رسول نے دی ہے۔
نبیوں کی قبروں کو تک میرے بھائیوں و عزیزوں کیا کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کو پختہ بھی نہ کرو، حتیٰ کہ شریعت میں بتایا کہ اپنے قبروں کو جب مردے کو دفن کیا جائے تو اسی طرح اونٹ کی طرح بڑا کوہان بھی نہ بناؤ، صرف قبر ہے یہ پہچاننے کے لیے تھوڑی اونچائی، نہ پختہ کرنا ہے اور نہ ہی اتنی زیادہ اونچا کرنا ہے کہ وہ گنبد کی طرح نظر آئے۔ آج بھی میرے بھائی وہ عزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے وہ میرے بھائی وہ عزو مٹی کا ہے، عمارت تو اس کے اوپر ہے، لیکن وہ عمارت بننے سے پہلے کتنے اختلافات ہوئے۔ آج جو گنبد خضرا آپ کو نظر آتا ہے، ہرا جو گنبد نظر آتا ہے، یہ بھی علماء دیوبند کی عنایت ہے، احسان ہے۔ جب میرے بھائی وہ عزو خلافت عثمانیہ تھی، عثمانی حکومت کا دور تھا، اس وقت عثمانی بادشاہ نے سلطان مراد سوم نے جب وہاں مسجد بنانے کی کوشش کی تو اس وقت ایک حدیث کو لے کر کہ لا تجعل قبری مسجدہ، میرے قبر کو مسجد نہ بناؤ، وہاں عمارت نہ بناؤ، اس حدیث کو لے کر بڑی بحث ہوئی۔ تمام علماء، بڑے بڑے شہر ملکوں کے اور بڑے بڑے اداروں کے علماء جمع ہوئے اور اس حدیث پر بحث کیا یہاں پر گنبد بنایا جا سکتا ہے، نہیں بنایا جا سکتا۔ اور میرے بھائی علماء دیوبند، اللہ ان علماء کی قربانیوں کو قبول کرے، ان کے علم کو سلام ہے، انہوں نے کہا کہ قبر کو پختہ نہ کیا جائے بلکہ قبر کے علاوہ جو دوسرا علاقہ ہے، یعنی قبر سے جو باہر کا حصہ ہے، وہاں عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس فتوے پر وہاں گنبد خضرا بنایا گیا۔ آج میرے بھائی عزیزوں، علماء دیوبند کی قربانیوں کو لوگ بھول گئے ہیں، کہتے ہیں کہ عاشق رسول تو ہم ہیں، دیوبندی وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائی عزیزوں، آج بھی اگر پوری دنیا میں چاہے وہ سعودی ہی لے لو، اگر محقق دین کتابوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو تو دیوبند کے کتب خانے میں چلے جاؤ، آپ کو کتابوں کی شکل میں مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کو مل جائے گی۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سعودی حکومت نہیں، مصری حکومت نہیں، کتابوں کی شکل میں اگر صحیح تعلیم جو شریعت اسلامیہ ہے، شریعت محمدیہ ہے، اسے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے تو وہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ شان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا زبردست ادارہ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی و عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں سے 5 وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے لا تجعل قبری مسجدہ، میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ میری قبر سے مراد یہاں کوئی بھی قبر ہے، ہر قبر ہے کہ اسے سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، وہاں ماتھا ٹھیکا نہ جائے، وہاں سر نہ جھکایا جائے، چاہے وہ عبادت کا لین کا ہو چاہے وہ تعظیمی لین کا ہو، دونوں نہیں کر سکتے۔ ہاں، قبروں کی زیارت کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن مجھے بھی سونا ہے۔ وہ تو میرے بھائی و عزیزوں، آج عام قبرستان میں جاؤ گے تبھی تو مل جائے گا، کسی ولی کی قبر پر جانا ضروری نہیں، کسی عام مسلمان کی قبر پر چلے جاؤ، کسی دنیا دار کی قبر پر چلے جاؤ، اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ صبح نکلا تھا کاروبار سنبھالنے، صبح نکلا تھا بزنس سنبھالنے، صبح نکلا تھا بیوی بچوں کو پالنے، صبح نکلا تھا صوبے کو چلانے کے لیے، صبح نکلا تھا ملک کو چلانے کے لیے، صبح کو نکلا تھا یہ سوچ کر پوری دنیا میری انگلی کے اشارے پر ناچتی ہے، موت آئی تو ایسا لیٹ گیا کہ مکھی اڑانے کی اس کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائی و عزیزوں، اصل قبرستان جانا، شریعت نے قبروں کو جانے کی، قبروں کے پاس جانے کی اجازت دی ہی اس لیے ہے تاکہ بندہ اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ اگر آخرت کو یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، قبرستان جا کر آخرت کی یاد نہیں آتی، تو پھر میرے بھائی و عزیزوں، قبرستان جانے کی نہیں، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ کر اپنے ایمان، اپنے دل کے مردہ ہونے پر ملامت کرو، رو، اللہ سے کہو اے اللہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس کے اندر جان ڈال دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔